أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تمام مومنین کے مشکور شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے. ہر سال کی طرح اس سال 23واں سال ہے کہ خمس تفہیم اسلام کہ آج 23ویں سال میں ہم داخل ہوئے. یہ آپ کا تعاون آنا اور ہر لحاظ سے درہم میں سکھ میں آپ کا تعاون ہے، تبھی 23ویں سال میں داخل ہوئے اور آگے بھی مزید بھی آپ مومنین کی کوشش ہے، آپ مومن کا تعاون. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اور الحمدللہ اس میں کم از کم کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ یہاں سے کچھ لے کے جائے. یہ موضوعات گفتگو سال میں 5 مرتبہ روز کا پروگرام. یہ واقعہ تھکن تو ہوتی ہے، رمضان روزے کے بعد بندہ جو ہے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ ادھر ادھر نہیں ہونے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی آنا یہ آپ کا ادھر آ کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ کوئی تڑپ ہے تبھی پہلا کوئی آرام کے بستر کو چھوڑ کر نہیں آتا. یہ واقعہ آپ ببروں کا مومنین کا خلوص و نیت سے آنا ہمارے باعث افتخار ہے. ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی یہاں سے پیغام لے کے جائے خالی ہاتھ نہ جائے. ہمیں آپ سب کو معنویت کی معنوی لحاظ سے ضرورت ہے، تزکیہ نفس کی ضرورت ہے اور واقعہ ہے ماہ مبارک رمضان تزکیہ نفس ہے، توبہ کا مہینہ ہے. اس میں سارا دن تو روزے کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب یہاں پر آتا ہے تو اس کی اور اس میں مضبوط ہو جاتی ہے. خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں زیادہ ٹائم نہ لوں. آج جو ہے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین آغائے ولی چاٹی صاحب آغا مدرس جامعۃ الرضا روڑی کے آغا کا موضوع ہے سود و بیاج کا معاشرے میں منفی اثرات. آج کل تو لوگ بیاج کو سود کو ایسے عبادت سمجھ کر کھا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، حساب بھی دینا ہے. لوگوں کو گھر اجاڑ کے بیاج گھر بیچ دیے، کاروبار ختم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اس کو حرام نہیں سمجھ رہے کہ اس کے اثرات میرے اولاد پہ بھی ہوں گے، میرے اوپر بھی ہوں گے، معاشرے پہ بھی. لیکن اس کی بے پرواہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بیاج بڑھتا جا رہا ہے اور لینے والا مجبور ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو آغا کو میں دعوت خطاب دوں گا کہ آغا تشریف لائیں اور آغا موضوع پر آ کر گفتگو فرمائیں. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله البيع ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله
ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون بلند الصلوات. برادری میں شامل ہمیں کہتے ہیں آپ کے سامنے جو عنوان ہے وہ معین ہے کہ سود کی معاشرے میں منفی اثرات کیا ہے. اپنے اس موضوع پر گفتگو کی ابتدا کرنے سے پہلے ایک ہی جملہ کر رہا ہوں کہ ہم آپ اور ہم بابرکت مہینے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اتنا بابرکت مہینہ جس مہینے کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ. ماشاءاللہ. ایسے ماہ میں تم زندگی بسر کر رہے ہو جس ماہ میں آپ سانسیں لینا تسبیح کے برابر ہے اور آپ کی نیند بھی عبادت ہے. اگر ہم ان دو جملوں پہ نگاہ کریں تو سانس لینا کوئی کام نہیں ہے، میری مجبوری ہے. قرآن پڑھوں یہ کام ہے، نماز ادا کروں کام ہے. مطلب اس طرح کوئی کام کروں تو علیحدہ کام ہے، میری زندگی سے علیحدہ کر وہ کام ہے. لیکن سانسیں لینا میری مجبوری ہے، نیند میری مجبوری ہے. کتنا کریم ہے وہ مالک اس بندے کے اس ماہ مبارک میں کہ جو کام ہیں ہی نہیں ان کو اتنی بڑی عبادت بیان فرمایا کہ سانس لیں تو تسبیح، نیند کریں تو عبادت. تو کم اس کو یہ انسان 21,000 سے زائد مرتبہ 21,600 مرتبہ یہ سانسیں لیتا ہے دن رات میں. یعنی اتنی تسبیح تو یہیں سے تھوڑا سا ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہمارا یہ سانسیں لینا، یہ نیند کرنا جو کام دراصل کام نہیں ہے، میری مجبوریاں ہیں، جب اللہ میرے ایسے کاموں کو بھی اس ماہ میں عبادت میں شمار کرے تو وہ مالک تلاوت قرآن کو اور نماز کو کس نگاہ سے دیکھتا ہوگا. ایسے بہترین ایام، بہترین مہینے میں آپ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ اور ہم جو آج یہیں پہ اکٹھا ہوئے ہیں اس عنوان پہ میں نے بحث کرنی ہے اور اپنے وقت کے اندر کرنی ہے، بلکہ جائیں وقت مکمل ہو گیا تو کوشش کریں گے وہیں پہ ختم کر دوں. اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ اس آیت کریمہ سے، اس سورہ کریمہ سے کچھ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. 276 76 77 کو چھوڑ کر پھر 78 اور 79 کو میں نے تلاوت کیا ہے. 4 آیتیں جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، ان کا ترجمہ بھی میں نے عرض کرنا ہے آپ کے سامنے. لیکن ان کے ترجمے سے پہلے اپنی بات کی ابتدا، گفتگو کی ابتدا یہیں سے کرتے ہیں کہ یہ سود دراصل معاشرے کی ایسی ایک لعنت ہے کہ جس نے معاشرے سے سکون، آرام کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے. دراصل یہ سود ایجاد ہے یہودیت کی، یہ سود ایجاد ہے. یہ فکر میرا نہیں ہے، یہ فکرہ میرا نہیں ہے. آقا سید ذیشان جوادی صاحب اس کو پھر لکھا ہے انوار القرآن میں. دراصل یہودیت کی ایجاد ہے اور اتنا بڑا مرض ہے یہ سود. میں کر رہا ہوں سود ہے کیا، اتنا بڑا مرض ہے کہ اس مرض کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے گناہ کبیرہ شمار کیا ہے. سود لینا کہ دینا اس میں فرق نہیں پڑتا، وہ تھوڑی بہت بحثیں کریں گے، لیکن لینا یا دینا گناہ کبیرہ ہے. اور گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے ما وعد اللہ علیہ النار، کہ جس گناہ پر اللہ نے جہنم کا وعدہ دیا ہو اس گناہ کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ.
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سود لینا یا دینا اس سبب بنتا ہے جہنم میں داخل ہونے کا. پھر اس کا پیریڈ کیا ہوتا ہے وہ آیتیں جب ترجمہ کروں گا تو وہیں پہ کروں گا. گناہ کبیرہ ہے، صرف گناہ کبیرہ نہیں ہے، حرمت سود ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات مذہب بات آپ سے نہیں کر رہا میں، ضروریات فرقے کی بات آپ سے نہیں ہو رہی میری. سود حرام ہے، یہ حرمت سود، سود کا حرام ہونا ضروریات دین ہے، ضروریات اسلام ہے. ضروریات دین یا ضروریات اسلام کسے کہا جاتا ہے کہ جس کام کی ضروری ہونے پر تمام کی تمام امت متفق ہو کہ یہ کام دینی کام ہے، دین کا کام ہے. مثلا نماز کا واجب ہونا ضروریات دین ہے، روزے کا واجب ہونا ضروریات دین ہے. کیوں کہ ان کے واجب ہونے سے امت اسلامیہ کا کوئی بھی فرد ممکن نہیں ہے. جس طرح وجوب نماز ضروریات دین ہے، وجوب صوم ضروریات دین ہے، اسی طرح حرمت سود بھی ضروریات دین میں سے ہے. یعنی پوری کی پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ سود لینا دینا حرام ہے. اگر کوئی شخص ضروریات دین کا ضرورت دین سمجھتے ہوئے منکر ہو جائے، مثلا کوئی شخص کہے یہ مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، نماز واجب نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ مولویوں نے اپنے مسائل بنائے ہیں، یار روزہ واجب نہیں ہے، دین اسلام مقدس میں روزہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا انکار کرے تو وہ بندہ اپنے اس انکار سے ہی دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. کہ نماز نہیں ہے، دین سے خارج ہے. ضروریات دین کو ضرورت دین میں سے سمجھتے ہوئے اگر کوئی یہ کہے کہ نماز نہیں ہے، دین سے خارج، روزہ نہیں ہے، دین سے خارج. اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی سود حرام نہیں ہے، جیسے اس نے کہا کہ سود حرام نہیں ہے، اس کا عقیدہ بھی یہ ہو کہ سود حرام نہیں ہے، جیسے یہ عقیدہ بنائے گا وہیں سے دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا اور یہ کہلائے گا مرتد. جیسے عقیدہ رکھا کہ سود اسلام مقدس میں حرام نہیں ہے، جیسے یہ عقیدہ بنایا، یہ خیال کیا، دین اسلام سے خارج ہو گیا اور یہ کہلائے گا مرتد. پھر مرتد کی دو قسمیں علماء کرام بتاتے ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے مرتد فطری. مرتد فطری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک وقت انعقاد نطفہ مسلمان تھے، جب اس کا نطفہ بن رہا تھا، نطفہ وقت انعقاد نطفہ اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو. اس کے باوجود بھی اگر یہ اس طرح کا انکار کرے تو اسلام سے خارج تو ہو جائے گا، لیکن یہ کہلائے گا مرتد فطری. اور مرتد فطری کے احکام یہ ہیں کہ اسلام مقدس کے اندر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ قبول نہیں ہے، اسے قتل کیا جائے گا. مرد ہے تو قتل کیا جائے گا، لیکن قتل کرنا میرے اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پھر وہ احکام جو ہیں ادھر کے ہیں. قتل کیا جائے گا، ایک مسئلہ. نمبر دو، اس کی زندگی میں ہی یہ دیکھ رہا ہوگا، موجود ہوگا، اس کی زندگی میں ہی اس کی میراث مال کو تقسیم کیا جائے گا. نمبر تین، یہ مرتد فطری. نمبر تین کہ وہ مرتد فطری موجود ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، اس کی بیوی کو کسی اور سے بیاہ دیا جائے گا. یہ تمام کے تمام احکامات مرتد فطری کے میں نے آپ کے سامنے کیے ہیں. جیسے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام مقدس میں سود حرام نہیں ہے، وہیں سے یہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہیں سے یہ مرتد فطری ہو جائے گا، وہیں پر اس کے یہ احکام اس پر جاری کر جائے گا. ایک بات میں نے آپ سے کہا. نمبر دوسری بات، یہ سود جو ہے حرمت سود، اللہ اتنا کریم ہے، سود کو حرام کیا، حرام تو کیا، لیکن اتنا کریم ہے وہ مالک اپنے ان بندوں پہ کہ سود کو حرام کیا، لیکن حرام کرتے وقت ابتدا میں ہی آیت کو نازل کر کے یہ نہیں کہا کہ سود حرام ہے.
اس کو فقہ اصطلاح میں کہا جاتا ہے کچھ احکامات اللہ نے ایسے نازل کیے جن کو تدریجاً نازل کیا، آہستہ آہستہ، تدریجی طور پر آہستہ آہستہ. وہ جس طرح ایک ماں ہوتی ہے نا، ماں اپنے بچے سے دودھ کس طرح چھڑواتی ہے. کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات. یہ جن ماؤں نے دودھ پلایا ہو اور بچوں سے دودھ چھڑوایا ہو ان سے معلوم ہو سکتے ہیں کس طرح دودھ چھڑواتی ہے. جس بچے نے سال ڈیڑھ 2 سال تک دودھ پیا ہے اس سے ماں دودھ اس طرح نہیں چھڑاتی کہ صبح کو اٹھی اور بچے کا دودھ بند کر دیا. نہیں، بڑے سکون سے، پیار سے، محبت سے، بڑے ہیلے بہانے چلا چلا کے بچے سے دودھ چھڑاتی ہے. معاف کرنا، اسی طرح سے کتنے ہی ایسے احکامات ہیں کہ جن احکامات کو اللہ نے حرام تو کیا بڑے آرام آرام سے، تدریجاً، آہستہ آہستہ. مثلا شراب ہے نا، شراب میں سود کی بات آپ سے کر رہا ہوں، شراب ہے، یہ شراب حرام ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ لوگ پیتے تھے اور ایک ہی مرتبہ آیت آ گئی کہ حبیب ان کو کہہ دو شراب حرام ہے، آج کے بعد نہ پیا کریں. معاف کرنا، اس طرح نہیں ہوا. لوگ پیتے تھے لیکن اللہ نے اس شراب حرام کس طرح کیا؟ تدریجاً مانا آہستہ آہستہ اپنی مخلوق کو اسے آمادہ کیا، اپنی حبیب کی امت کو آہستہ آہستہ حرمت شراب پر آمادہ کیا. مثلا ایک مرتبہ کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، حبیب یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ شراب کیا ہے. بڑے سکون کی بات ہے، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، جوا، شراب کیا ہے. قل، ان کو بتا دو، فیہما نفع، فیہما اثم ومنافع للناس، ان کو بتا دو کہ اس میں گناہ بھی ہے لیکن نفع بھی ہے. واہ واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. نفع بھی ہے لیکن ان کو یہ بتا دو وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہے. بس اتنا کہا. ایسا کہ بڑے سکون والی بات سنائی، آرام والی بات سنائی، نصیحت فرمائی، گویا کہ نصیحت فرمائی. اس میں نفع بھی ہے، یہ اس میں نقصان بھی ہے، گناہ بھی ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہے. اتنی بات کہہ کر اللہ خاموش ہو، پھر آگے کچھ نہیں کہا، پھر کچھ نہیں کہا. پھر جا کر ایک اور آیت کو نازل کیا. جب مالک نے کہا، یہ دوسری مرتبہ دوسری آیت کی بات کر رہا ہوں، مالک نے کہا انما الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. حبیب ان کو بتا دو شیطان چاہتا یہ ہے کہ تمہاری دلوں کے اندر بغض پیدا کرے، بغض اور عداوت، تمہارے ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت پیدا کرے. فی الخمر والمیسر، اس شراب اور جوئے کے ذریعے. کیا بات ہے، واہ. اس شراب کے ذریعے کو بتاؤ کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں بغض پیدا کرے، عداوت پیدا کرے. وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ یہ چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کرے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو نماز سے شراب کے ذریعے دور کرے. اب اگلا جملہ مالک نے کمال بیان، یہاں تک یہ کہا تھا ابھی کہ ان کو بتاؤ کہ شیطان یہ چاہتا ہے تمہارے ایک دوسرے کے خلاف تمہاری دلوں میں عداوت پیدا کرے، بغض پیدا کرے، تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے. تمہیں شیطان یہ چاہتا ہے شراب کے ذریعے سے تمہیں نماز سے روک دے. اب جملہ مالک نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو اللہ سے دور کرے، اللہ کے ذکر سے روک دے، نماز سے روک دے. کیا تم بھی رک جاؤ گے کیا؟ سبحان اللہ. نہیں، کمال کا جملہ میں مالک ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، وہ تو دشمن ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے. کیا تم بھی یہی کرو گے کیا؟ تم بھی یہ کرنے چاہتا. اتنا کہا، پھر بھی نہیں کہا حرام ہے، پھر بھی نہیں کہا حرام ہے. اب تیسرے مرحلے میں جا کر اللہ نے کہا
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اب کہا یہ جو شراب ہے، جوا ہے وغیرہ، یہ جو شراب ہے یہ رجس ہے، نجس ہے، شیطانی کام ہے، چھوڑ دو اسے. دیکھا کیسے اپنے بندوں کو آمادہ کیا، آمادہ آہستہ آہستہ اپنے بندوں کو حرمت شراب پہ آمادہ کیا. جس طرح اللہ نے حرمت شراب پر اپنے بندوں کو تدریجاً آہستہ آہستہ آمادہ کیا، اسی طرح حرمت سود پر بھی اللہ نے اپنے بندوں کو آہستہ آہستہ تدریجاً آمادہ کیا. ایسے بندک ایسے شروع میں ہی ایسے ایسے نہیں اتاری کہ یہ سود حرام ہے، نہیں کہا. سورہ روم میں کہا، ایک سورہ روم میں کہا بالکل آہستہ آہستہ اپنے بندوں کو آمادہ کیا، اس کام کے لیے آمادہ کیا. سورہ روم میں کہا وما آتیتم من الربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اتنا کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرا سود لوگوں کے مال میں رہ کر بڑھتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ جو میں نے لوگوں کے مال میں اپنا پیسہ سود کے طور پر لوگوں کے مال میں جمع کر دیا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرا پیسہ سود کا پیسہ سود لوگوں کے مال میں رہ کر بڑھتا رہے گا، تم یہ سمجھتے ہو. قرآن نے کہا فلا یربو عند اللہ، تم سمجھو تو بھلی سمجھو، مجھ اللہ کے نزدیک یہ سود کبھی بھی نہیں بڑھتا. بس اتنی سی بات نہیں کہہ رہا. تم یہ سمجھتے ہو اس میں بڑھاوا ہوگا، نہیں بڑھے گا، یہ بڑھتا رہے گا لوگوں کے مال میں. قرآن نے کہا نہیں بڑھے گا. اتنا کہہ کر پھر خاموش ہو. پھر 8 ہجری میں جا کر پھر آیت نازل ہوئی. 8 ہجری مالک نے کہا یہ حرام ہوا 8 ہجری، بلکہ اور آیت پھر پڑھ رہا ہوں. اتنا کہہ کر اللہ پھر خاموش ہو. پھر کہا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ جو لوگ سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، لیتے ہیں کہ دیتے ہیں، یہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اس شخص کی طرح کہ جسے شیطان نے مس کر کے اسے مخبوط الحواس، بد حواس بنا دیا ہو. یہ اس طرح یہ ترجمہ میں کروں گا، لیکن ابھی فی الحال اتنا کافی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح شیطان نے مس کر کے اس شخص کی طرح کھڑے رہیں گے جس شخص کو شیطان نے مس کر کے بد حواس بنا دیا ہو. اتنا کہا. اب دوسری مرتبہ، اب تیسری مرتبہ اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا. اب یہیں پہ اس کو حرام کیا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو سود ہے کتنا کریم ہے مالک اپنے بندے پہ، کہ یہ تو میں نے 2 مثال آپ کے سامنے رکھی. اتنے بہت سارے اور احکامات بھی ہیں کہ کوئی بھی حکم اللہ دیتا ہے تدریجاً آہستہ آہستہ اس کو آمادہ کرو، تیار کرو، تیاری کرواؤ، تیار کر کے پھر جا کر حکم دیتا ہے کہ یہ حرام ہے، اب چھوڑ. دوسری بات، نمبر 3، میرے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ میرے معاشرے نے بہت ساری دینی اصطلاحات، مذہبی اصطلاحات، اسلامی اصطلاحات سنی ہوئی ہیں، سمجھتا کم ہے. اس ولی محمد نے، یہ آپ کے معاشرے کا فرد ہے، اس ولی محمد نے دینی اصطلاحات کو سنا ہوا ہے، رٹا ہوا ہے. اس اصطلاح کے پیچھے حقیقت کیا ہے یہ کم سمجھتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگ رہا. ایک ہوتا ہے لفظ نماز، اصطلاح ہے نماز، ہم سب نے سنی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ولی محمد حقیقت نماز سے ناشنا ہے. ولی محمد میں معاشرہ میرا
اس ولی محمد نے جی ایک لفظ سنا ہے کہ النظر الی وجہ امرأۃ اجنبیہ حرام، کہ نامحرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، نامحرم عورت کو دیکھنا. اس نے یہ لفظ سنا ہوا ہے کہ نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ لفظ سنا ہوا ہے. اس نامحرم عورت کے چہرے پر نگاہ کرنے کے پیچھے جو حقیقت ہے یہ ولی محمد شکیت سے ناشنا ہے. اس نے یہ تو سنا ہوا ہے کہ غیبت نہیں کرنا چاہیے. لفظ غیبت، اصطلاح غیبت اس نے سنی ہے جی. اس بیچارے کو پتا نہیں ہے کہ حقیقت غیبت کیا ہے. اس بیچارے نے یہ تو سنا ہے کہ یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے. لفظ سنا ہے، اصطلاح سنی ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ یتیم کے مال کھانے کے پیچھے حقیقت کیا ہے. مثلا ایک لفظ ولی محمد، ولی محمد ایک لفظ ہے جو آپ سن رہے ہیں، لفظ ولی محمد یہ لفظ ہے. اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے اور وہ حقیقت یہ ہے جو بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. یہ بندہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، ایک ہے ولی محمد لفظ، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، یہ بندہ ہے آپ کے سامنے. اب اگر کوئی محترم لفظ ولی محمد سنے اور اس لفظ کے پیچھے اس کے ذہن میں یہ تصویر آ جائے تو وہ سننے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، بات سمجھ جاتا ہے کہ بات اس کی ہو رہی ہے. سمجھ جاتا ہے کیوں کہ اس لفظ کے پیچھے جو حقیقت ہے اس حقیقت سے وہ آشنا ہے. لیکن اگر کوئی شخص لفظ ولی محمد سنے اور اس کے ذہن میں یہ تصویر نہ آئے وہ خاموش نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یار کون ہے وہ، یار جس ولی محمد کی تم بات کر رہے ہو یہ تو لفظ ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، کس کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. اتنے سارے سوال کر ڈالتا ہے. پھر جواب دیا جاتا ہے جی وہ جی مدرس ہے، اس طرح ہے، وہ ہے جو پہلے درس پہ مدرس بن کر آئے. اس طرح کے جوابات دیے جاتے ہیں. لیکن اسلام قدس میں المیہ یہ ہے، اسلام قدس کا المیہ یہ ہے امت مسلمہ میں کہ میرا معاشرہ یہ اصطلاحیں سنتا تو ہے، کبھی زحمت گوارا نہیں کرتا پوچھے کہ حقیقت نماز کیا ہے، وہ حقیقت غیبت کیا ہے، وہ یتیم کے مال کھانے کے پیچھے حقیقت کیا ہے، نامحرم عورت کی طرف نگاہ کرنے کے پیچھے حقیقت کیا ہے، یہ سود کے پیچھے حقیقت کیا ہے. لفظ سنے ہوئے میں نے، لفظ میں نے رٹے ہوئے، حقائق میری نگاہ نہیں جا رہی، میرے معاشرے نگاہیں حقائق پہ نہیں جا رہی. مثلا یہ نماز ہے، اقیم الصلاۃ نماز، کیا حقیقت نماز کی؟ حقیقت نماز قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. حقیقت نماز یہ ہے کہ تم 2 رکعتیں پڑھو، 3 پڑھو، 4 پڑھو. ان 2 3 4 کے اندر یہ پاور ہونا چاہیے کہ یہ 2 رکعتیں تمہیں برائی سے روکیں. یہ برائی سے روکنا یہ حقیقت نماز ہے. الصلاۃ ان الصلاۃ معراج المومن، یہ حقیقت نماز ہے. اب اگر یہ 2 رکعتیں مجھے معراج پہ لے جائیں اس کا مطلب میں نے حقیقت کو پا لیا ہے. اب یہ 2 رکعتیں مجھے برائی سے روکتی ہیں اور میں رک جاتا ہوں اس کا مطلب ہے میں نے حقیقت کو پا لیا ہے. اگر 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، 3 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، نمازوں پہ نمازیں تہجد پڑھتے جا رہا ہوں، نہ چوری چھوڑ رہا ہوں، نہ ٹھگی چھوڑ رہا ہوں، اور نہ سود چھوڑ رہا ہوں، نہ یہ برائیاں چھوڑ رہا ہوں بلکہ ان کے ذریعے سے برائیاں کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب میں نے لفظ نماز سنا ہے، حقیقت سے آشنا میری نہیں ہے. میرے معاشرے لفظ سنا ہے، لفظ سنا ہے کہ یہ نامحرم عورت کی طرف نگاہ حرام ہے. حرام ہے فی الحال، حرام پہ میری بات نہیں، میں لفظ کی بات کر رہا ہوں. نامحرم عورت کی چہرے پہ نگاہ معذرت لفظ سنا ہے. اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ حقیقت علی مولا نے بتایا، حقیقت علی مولا نے بتایا. فرماتے ہیں نامحرم عورت کے چہرے پہ نگاہ حقیقت میں مجھ علی کے سر پہ تلوار ہے. اللہ اکبر. حقیقت میں مجھ علی کے سر پہ تلوار ہے. اب ایسا صرف لفظ نہیں ہے، یہ معاف کرنا ہوا بھی، یہ اس طرح ہو چکا ہے. وہ واقعہ نہیں دہراؤں گا آپ کے سامنے، ہوا بھی اور ہو چکا ہے. یہ جو ابن ملجم تھا نا، ٹھیک ہے علی مولا کے ساتھ آیا تھا نا، صفین علی مولا کے ساتھ تھا، نماز اس نے پڑھی تھی، یہ سارے کام اس نے کیے تھے. ہوا اس کے ساتھ ہوا کیا؟
سے کوئی نام ہے قطامہ، قطامہ وہ اس نے اپنے گھر کے دروازے سے چہرہ نکالا اور اس کی نگاہ اس کے چہرے پہ پڑی. واقعہ نہیں پڑھوں گا، میں صرف اپنی بات آپ سنا رہا ہوں. جیسے اس ملعون کی نگاہ اس ملعونہ کے چہرے پہ پڑی، وہیں سے علی کا قاتل بن گیا. پھر ہوا بھی یہی کہ 19 رمضان کی صبح کو انہی کے ہاتھوں علی کے سر پہ تلوار تھی. اسی کے ہاتھوں علی کے سر پہ تلوار تھی. اس کا مطلب ہے کہ نامحرم عورت کے چہرے پہ نگاہ حقیقت میں علی کے سر پہ تلوار، یا یوں کہیں جو علی مولا کر چکے ہیں. نامحرم یہ علی مولا کر چکے ہیں. نامحرم عورت کے چہرے پہ نگاہ علی کا تماچا ہے، علی کا تماچا ہے. دیکھنے والے کے چہرے پہ علی کا تماچا. یہ حج کا مسئلہ تھا. اب مثلا ہم نے یہ لفظ سنا ہے کہ جی یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے. یتیم کا مال، یہ میں لفظ سنا ہے. یتیم کی زمینیں، یتیم کی ملکیت وغیرہ، یہ لفظ میں نے سنے. اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یتیم کا مال کھانا یہ مال نہیں ہے. یہ تم سمجھتے میں یتیم کا مال کھا رہا ہوں، یتیم کا مال ہے، یہ نہیں ہے مال. قرآن کہتا ہے یہ جہنم کی آگ سے اپنا پیٹ بھر رہے ہو. اس یتیم کا مال کھانا، اس لفظ کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے پیٹ بھرنا. یہ غیبت نہ کرے، یہ غیبت میں لفظ سنا ہے. حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے؟ قرآن کہتا ہے مردہ بھائی کا گوشت. اب میں بڑے سکون سے اپنے معاشرے سے سوال کروں، میں خود سے سوال کرتا ہوں. میں اس معاشرے کا فرد ہوں، میں خود سے پوچھتا ہوں یار کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا مومن ہے جو علی کے سر پہ تلوار لگانے کا سوچے؟ میرے اندر کی آواز ہے نہیں. ایسا کوئی شخص ہے جو مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ میرے ضمیر کی آواز ہے نہیں. ایسا کوئی شخص ہے جو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈالے؟ میرے اندر کی آواز ہے نہیں. جب یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، علی کے سر پہ تلوار سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو پھر نامحرم عورت کے چہرے پہ نگاہ کیوں کرتا ہے؟ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ مثلا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتا، نہیں بھرتا اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے. یتیم کا مال کیوں کھا رہا ہے؟ اس کا مطلب حقائق کا اس کو پتا نہیں ہے. اسی طرح سود ہے. میں نے سود لفظ سنا ہے، لفظ ربا، سود، بیاج، یہ میں نے لفظ سنا ہے، لفظ. جب اس کی حقیقت قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسے چھوڑ دو. نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرو. اب کوئی ایسا مسلمان، اب ہے کوئی ایسا مومن، کوئی شیعہ، کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ جی کروں گا میں اعلان جنگ؟ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کیا؟ کوئی سوچ سکتا ہے کیا؟ رسول کے ساتھ میں اعلان جنگ کر رہا ہوں، کوئی سوچ سکتا ہے کیا؟ جب میرا معاشرہ اس طرح کی بات بھی نہیں سوچ سکتا تو یہ معاشرہ سود کیوں کھا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے نے لفظ حقائق سے آگاہ ابھی تک 1400 برس کے بعد بھی نہیں. جبکہ قرآن مجید اس سود کے لیے میں نے 3-4 آیتیں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی پڑھی ہے. اس سود کے مالک فرماتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون، کہ قیامت کے دن یہ سود کھانے والے قیامت کے دن اس شخص کی طرح ٹھہرے رہیں گے جس کو شیطان نے مس کر کے بدحواس بنا دیا، بدحواس بنایا. کبھی گریں گے، کبھی اٹھیں گے، کبھی دائیں گریں گے، کبھی بائیں گریں گے، کبھی منہ کے بل گریں گے، اٹھیں گے، گریں گے. اور اس کی یہ حالات دیکھ کر اہل محشر سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں سود کھا کر آیا ہے. یہ تو قیامت کا مسئلہ تھا. اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے یوم تبلی السرائر، ڈرو اس دن سے. اس دنیا میں تو بڑے مقدس بن کے گھوم رہے ہو،
بڑے مقدس بن کے گھوم پھر رہے ہو، جی قبلہ ہوں، جی مولانا ہوں، جی پتہ نہیں کیا کیا ہوں، بڑے مقدس. یوم تبلی السرائر، اس دن سے ڈر جب تیری حقیقت اہل معاشر دیکھ لیں گے، دیکھ کر پہچانیں گے کیا کر کے آیا ہے. مثلا روایت کے ایک لفظ یہ بھی ہے اس سود والے کے لیے کہ منکس ولا رؤوسہم، یہ بھی بدحواس ہے، یہ بھی بدحواس کی طرح ہے. منکس ولا رؤوسہم، جب میدان معاشر میں آئیں گے تو باقی پاؤں پہ چل کر آئیں گے، یہ سر کے بل آئے گا. یہ سر کے بل آنا یہ دلیل ہوگا کہ یہ دنیا سے سود کھا کر آیا. اور آپ کے میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مسئلہ یہ بدحواسی کا مسئلہ صرف قیامت کا نہیں ہے، یہ قیامت میں بدحواس اٹھے گا. صرف مسئلہ قیامت کا نہیں ہے، بلکہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا، معراج پہ تو وہیں پر مناظر معراج میں نبی نے دیکھے کچھ مناظر تھے. ان مناظر میں سے ایک منظر یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ آگے کی طرف نکلے ہوئے، پیٹ پھولے ہوئے، آگے کی طرف نکلے ہوئے، اٹھنا چاہتے ہیں نہیں اٹھ سکتے، کبھی دائیں گر رہے ہیں، کبھی بائیں گر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں نہیں اٹھ پاتے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا، مطلب بات کو آگے لے جانے کے لیے جبرائیل سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں یہ؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. آپ کے میرے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں آکل الربا لا یخرج من الدنیا حتی یتخبطہ الشیطان، کہ جو شخص دنیا میں سود کھاتا ہے تو اس وقت تک اسے موت آتی ہی نہیں جب تک اسے پاگل پنے کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم میں مبتلا نہ ہو جائے. بدحواسی کے کسی نہ کسی قسم میں یہ مبتلا ہوگا، بعد میں مرے گا. یہی سا بندہ لگائے یہ بندہ سود کھاتا ہے، اس کا ہم و غم معاف کرنا پیسہ ہی ہوتا ہے. پیسہ پیسہ بس پیسہ، انسانی اقدار اس کے ذہن نہیں ہوتی، رشتہ داری کے اقدار رشتہ داری اس کے ذہن نہیں ہوتی، معاشرہ اس کے ذہن نہیں ہوتا، بس پیسہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ. اس سے بڑی بدحواس کا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اس کو پرواہ نہیں ہے، نہ رشتہ داری نہ انسانی اقدار، کچھ بھی نہیں، بس پیسہ. اب قرآن کہتا ہے کہ کیوں سود کھا رہے ہو؟ یہ جہاں سے شروع ہوا ہے اس وقت بات یہاں آپ سے عرض کر رہا ہوں میں، کیوں انہیں سود کو یہودیت کی ایجاد کی، کیوں سود ایجاد ہوا؟ ان کی منطق تھی نا، جو انہوں نے منطق پیش کی، فلسفہ جو پیش کیا، لاجک پیش کی، کیوں کھا رہے ہو؟ کہا یار کیا ہے انما البیع مثل الربا، کیا مسئلہ ہے؟ سود میں کیا خرابی ہے؟ کیا خرابی ہے سود میں؟ کہ جس طرح بیع میں نفع ہے اس طرح سود میں نفع ہے. بات کو آگے پھر لے جاؤں گا. یہ جو فارمولہ ہے نا معذرت کے ساتھ یہ 1400 سال پرانا فارمولہ ہے جو یہودیت نے ایجاد کیا تھا. اس فارمولے کے موجد بھی یہودی ہیں، لیکن دکھ لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی یہی فارمولہ امت اسلامیہ بھی استعمال کرتے ہیں. اور امت اسلامیہ یوں سوال کرتی ہے کہ مولانا جی میں نے 10 لاکھ بندے کو دیے ہیں، 10,000 ماہانہ اسے لے رہا ہوں. مولانا نے کہا یہ سود ہے. مولانا نے فرمایا یہ سود نہیں لے سکتے. وہ کہتا ہے سر میں نے 10 لاکھ کا مکان بنایا ہے، مکان خرید کیا ہے، مکان بنائے 10 لاکھ کا، 10,000 کے کرائے پہ وہ دے دیا ہے. مولانا نے فرمایا جی ٹھیک ہے. یہ آج کا مسلمان اس طرح بات کر رہا ہے، یار یہ کیا بات ہوئی؟ ہیں تو وہی 10 لاکھ، 10 لاکھ پہ گھر دوں کرائے پہ اور 10,000 لوں تو حلال ہے، اور وہی 10 لاکھ دوں پیسہ اور 10,000 لوں تو حرام. معاف کرنا لاجک وہی ہے جو یہودیت نے ایجاد کی. کیوں حرام ہے؟ وہاں بھی فائدہ ہے یہاں بھی فائدہ ہے، لہذا حرام نہیں ہونا چاہیے. جب دونوں میں نفع ہے تو پھر کیا ہوا کہ احل اللہ الربا احل اللہ البیع وحرم الربا، تو کیا ہوا کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کر دیا. دونوں میں فائدہ ہے.
اگر نگاہ کو یہیں پہ روک دیں کہ دونوں میں فائدہ ہے، اور اس وقت فکر مجھ سے چھین لی گئی ہے، میری فکر پہ کون کنٹرول کرتا ہے نہ معلوم، میری کا مطلب میرا معاشرہ ہے، کون کنٹرول کر رہا ہے نہ معلوم، لیکن بات اس طرح ہو رہی ہے کہ جی کیا مسئلہ ہے، فائدہ ادھر بھی ہے فائدہ ادھر بھی ہے، تو پھر کیوں اللہ نے بیع کو حلال کہا ہے اور ربا کو حرام کہا؟ مالک نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ میں ہوں، قانون بنانے والا میں ہوں، جب میں نے ربا کو حرام کیا ہے تو حرام ہے، جب میں نے بیع کو حلال کہا ہے تو حلال ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ لاجک آپ میرے ذہن میں آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے میں آپ کو فلسفہ سمجھا سکوں نہ سمجھا سکوں مجھے نہیں پتا، لیکن قرآن نے کیا کہا ہے؟ بس میں نے جو کہا ہے، اللہ نے کہا حرام تو حرام، اللہ نے کہا حلال تو حلال۔ اب اگر کوئی سمجھنا بھی چاہے دیکھنا بھی چاہے تو بڑی جلدی میں دو باتیں اس طرح یوں دیکھیں جی، بیع میں نفع ہے جی ہے، سیم جو میں نے مثال دی ہے بالکل اس طرح مثال دی ہے، معاشرے میں نے مثال دی ہے بالکل اس طرح ہے، یہ نفع ہے جی، بیع میں نفع ہے جی ہے، پھر ربا حرام کیوں اور بیع حلال کیوں؟ ذرا غور کریں، آپ جو تجارت کرتے ہیں، بیع تجارت کرتے ہیں، مال جتنا لگائیں، اس مال میں جب تک تجارت آپ کر رہے ہیں اس مال پہ خوف طاری رہتا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہوتا ہے، نہیں تجارت اس طرح ہوتا ہے یہ دکان کا کرایہ ہے، جو چیز میں لے کر آیا ہوں اس کی قیمت میں بڑھاؤ چڑھاؤ کمی ہو سکتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے جی، وہ چیز ضائع بھی ہو سکتی ہے، منع جو میں بیع کر رہا ہوں تجارت ہے تو اس میں نقصانات کے احتمال ہیں ہی ہیں، جبکہ جو بندہ سود پہ پیسہ دے رہا ہے، سود پہ کوئی چیز دے تو نقصان کا احتمال ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب دونوں ایک جیسے نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ تجارت میں آپ کسی بھی جنس پہ ایک مرتبہ نفع لیتے ہیں اور بس، میں 5 کلو کی سبزی لے آیا، 1 کلو میں نے بیچی، 1 کلو کا نفع لیا، کیا پھر اسی 1 کلو کا نفع پھر مجھے دوبارہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، یہ ختم ہو گیا، نہیں ملے گا، اس 1 کلو کا نفع مجھے اب نہیں ملے گا، وہ مل گیا، اب دوسرا کلو بیچوں پھر نفع ملے گا، اس طرح یعنی جو میں بیچ چکا ہوں اس کا نفع ایک دفعہ لے سکتا ہوں، دوبارہ نہیں لے سکتا، یہ بیع۔ اور سود میں کیا ہوتا ہے؟ سود میں نفع پہ نفع، سود پہ سود جی، ماہانہ سالانہ جو سود دیا تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہیں پہ ذرے برابر بھی نقصان کا احتمال نہیں ہوتا اور بار بار نفع پہ نفع لیا جاتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ بیع حلال ہے، تجارت حلال ہے، وہ حرم الربا یہ جی سود حرام ہے۔ اب آگے قرآن نے کہا جی یہ لاجک تھی، قرآن نے کہا یہ حکم میرا حکم چلے گا، میں نے کہا ہے حلال ہے تو حلال ہے، میں نے کہا حرام ہے تو حرام ہے۔ یہ جو مدارس کی دنیا ہے نا، بہت ساری چیزیں یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں، پڑھاتے ہیں، جب مسائل کی باتیں ہوتی ہیں تو پڑھاتے پڑھاتے جو فقہی کتابیں میرے اندر کا پسندیدہ جملہ ہے وہ آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، فقہی کتابوں میں پڑھاتے پڑھاتے جو میری پسندیدہ جملہ ہے، جب تو مسئلے پیش کیے جائیں کہ جی اس کا حکم اس طرح، اس کا حکم اس طرح، اس کو تو ایک جیسا ہونا چاہیے، جواب میں بزرگان کتنی جگہوں پہ کہتے ہیں الفارق هو النص، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن روایت یوں کہتی ہے اس کے لیے یہ حکم ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، دونوں کے درمیان میں فرق کرنے والی روایت ہے تو مجھے قبول کرنا پڑے گا، الفارق النص، بس قرآن نے کہا حلال حلال، قرآن نے کہا حرام حرام۔ اب مالک کہتے ہیں ومن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، اب جب جس کے پاس اللہ کی طرف سے یہ ہدایت آ جائے سود حرام ہے یہ ہدایت لے لے اور اور وہ رک جائے، فلہ ما سلف، جو اس حکم کے آنے سے پہلے کھا چکا ہے
وہ تو اس کا ہو گیا، وہ اس کا. اور معاف کرنا، ہر قانون اسی طرح ہے، ہر قانون اسی طرح ہے. قانون جب بنتا ہے تب لاگو ہوتا ہے. قانون بننے سے پہلے اس قانون کی جتنی خلاف ورزی ہوئی ہو اس پہ مواخذہ نہیں ہوتا، وہ معاف ہوتا ہے، اس پہ مواخذہ نہیں ہوتا. حرمت سود کی آیت آنے سے پہلے جو کھا چکے وہ کھا چکے، اب رک جائیں، جو کھا چکے ان کا ہو گیا. باقی وہ امرہ الی اللہ، باقی ان کا معاملہ ہے اللہ پہ، اللہ انہیں قیامت میں معاف کرے گا. یہ تو ایک طرف تھا جن کے پاس یہ حکم آیا اور رک گئے. اب قرآن آگے کہتا ہے ومن عاد، اور جو لوگ اس آیت کے ان احکامات کے آنے کے بعد بھی سود کو نہیں چھوڑا. قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ نہ چھوڑنے والے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. میرا جی کر رہا میں ایک بار پھر یہ جملہ دہراؤں. آیت اولئک اصحاب النار، جہنمی ہیں. خدا بتا جہنم جائیں گے 1 سال کے لیے، 2 سالوں کے لیے، 5 کے لیے. کہا نہیں، اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ مالک یہ تو کافروں کا عذاب ہے. ہم فیہا خالدون، یہ کافروں کا عذاب ہے. یہ تو مسلمان تھا، یہ سود کھاتا تھا، یہ مسلمان ہے، پھر ہم فیہا خالدون کیوں؟ یہ قرآن کا ہم فیہا خالدون کہنا، یہیں سے میں سمجھتا ہوں کہ سود کھانے والا جب اس دنیا سے جائے گا تو ایمان کے بغیر جائے گا، اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. ورنہ ہم فیہا خالدون کی سزا قرآن بیان نہ کرتا. ہم فیہا خالدون، یہ 75 آیت تھی. 76 میں اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرا مال لوگوں کے مال میں بڑھ کر، لوگوں کے مال میں رہ کر بڑھتا ہے؟ مالک نے کہا نہیں، یمحق اللہ الربا، میں اللہ ربا کو مٹا دیتا ہوں. 2 لفظ ہیں، ایک ہے یمحق، ایک ہے یربی. یربی معنی بڑھانا، مگر تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے. یمحق مٹانا، مٹانا پر آہستہ آہستہ. یمحق معنی مٹانا آہستہ آہستہ، یربی بڑھانا آہستہ آہستہ. اور قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا، میں اللہ ربا کو مٹاتا ہوں، نابود کر دیتا ہوں، آہستہ آہستہ نابود کرتا ہوں. وہ یربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا رہتا ہوں. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سود سے مال بڑھتا ہے؟ قرآن کا نہیں بڑھتا. میرے معاشرے میں 2 فکریں چل رہی ہیں. سود لینے والا کہہ رہا ہے کہ یہ مال بڑھ رہا ہے، خیر خیرات کرنے والا بندہ بیچارہ سوچ رہا ہے کم ہو رہا ہے. یار 100 تھا 50 رہ گیا، یار 100 تھا 99 رہ گئے. سود لینے والا کہہ رہا مال بڑھ رہا ہے. خیر خیرات صدقات زکات دینے والا میرا معاشرہ کہتا ہے کم ہو رہا ہے. قرآن نے دونوں نظروں کی نفی کی. کہا نہ سود سے مال بڑھتا ہے نہ صدقہ سے مال کم پڑتا ہے، بلکہ سود کو میں مٹا دیتا ہوں. میں اللہ، یہ مٹانے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی، میں مٹا دیتا ہوں آہستہ آہستہ، میں مٹا دیتا ہوں. یہ اس کے پاس ہی نہیں رہے گا، اس کے پاس ہی نہیں رہے گا. شاید آنے والی نسل سے مال چلا جائے. اگر نہ بھی تو قیامت کے دن جب یہ نامہ اعمال دیکھے گا تو دیکھے گا نامہ اعمال خالی ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، میں اللہ صدقے کو بڑھاتا رہتا ہوں، بڑھاتا ہوں. کتنا بڑھاتا ہے؟ میں صدقہ کو بڑھاتا ہوں، صدقہ بڑھاتا ہوں. مالک کتنا بڑھاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ میں نے آدھی آیت پہلے پڑھی ہے، ما آتیتکم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکات. یہ تم سود کہتے ہو لوگوں معلوم بڑھے گا، یہ نہیں بڑھتا. جو تم زکات دیتے ہو نا، ما آتیتم من زکات تریدون لوجہ اللہ، زکات دیتے ہو تریدون لوجہ اللہ، اور یہ چاہتے ہوئے کہ خدا راضی ہو جائے. اس سے میں بڑھاتا ہوں. مالک کتنا بڑھاتا ہے؟ بڑھاتا ہے کتنا؟ کچھ جگہوں پہ قرآن نے جوابات دیے. ایک دفعہ کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر یہ نیکی تم کرو گے نا
10 गुना बढ़ा दूंगा, सुभान अल्लाह। 10 गुना बढ़ाऊंगा। सदकात, ज़कात, खैरात, ये अच्छे काम, ये सूद मिटा देता हूँ, सदका को बढ़ाता रहता हूँ। मालिक कितना? 10 गुना बढ़ा दूंगा। मालिक बस? कहा नहीं। सूरह बकरा में फिर कहा मसल लजीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसल हब्बा अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। नहीं, ये 10 गुना की बात तो नहीं है। मालिक फिर कितना? कहा जो मुझे अल्लाह की राह में खर्च करे ना, उस खर्च करने वाले की मिसाल उस दाने जैसी है जिस दाने को जमीन में फेंका जाए, जमीन में बोया जाए, फिर एक दाने से 7 सिट्टे निकले, 7 बालियां, हर बाली में 100 दाने हो। अगर इस पे गौर करें तो एक 700। मालिक बस? दाने वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, जिसको मैं चाहता हूँ मुज़ाअफ़ डबल, जिसको चाहता हूँ डबल भी करके देता हूँ। ये 700 को डबल ही करो, ज्यादा ना बढ़ाओ, डबल ही करो तो 14। मालिक बस? कहा नहीं। फिर मालिक फिर क्या? कहा वल्लाहु वासिउन अलीम, इससे भी वसी, इससे भी ज्यादा देता हूँ, और इतना वसी देता हूँ कि मेरे बंदे को पता ही नहीं। अलीम बस मैं ही जानता हूँ। क़यामत के दिन जब नामा अमाल मिलेगा तो ऐसा बंदा ऐसे पुकार के अहले माशर से कहेगा हाउ मुकरऊ किताबिया, आओ आओ जरा मेरा नामा अमाल तो पढ़ो, देखो तो सही मैं क्या क्या करके आया। इसका मतलब अल्लाह सदकात को, खैरात को बढ़ाता है। कितना बढ़ाता है? इतना। मेरे मुआशरे में, मेरा मुआशरा सूद छोड़, ये खैरात, ज़कात, सदकात, वाजिबात अदा कर। अगर वाजिबात के बाद मुआशरे में जरूरत है तो फिर भी सूद ना, कर्जा दो। मतलब 2 चीजें, सूद, सदका, कर्जा। सूद नहीं, सूद तो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। सदका इतना अजर है, भला जो सदका बंदा नहीं कर रहा तो फिर भी सूद नहीं, कर्जा दो। पता है कर्जे के लिए कुरान ने क्या कहा? कर्जा मतलब मेरा भाई मुझे कर्जा दे, मेरा दोस्त मुझे कर्जा दे, मेरे मुआशरे का कोई फर्द मुझे कर्जा दे, एक दूसरे को देते हैं ना। और कुरान ने कमाल का अल्फाज इस्तेमाल किया। मालिक ने कहा मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना व युज़ाइफ़हु लहू, है कोई तुम में से जो मुझे अल्लाह को कर्ज हसना दे? मैं दे रहा हूं अपने भाई को, मेरा मुआशरा दे रहा है अपने दोस्त को, अपने भाई को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को। मालिक कहता है तुम में से है कोई जो मुझे अल्लाह को कर्ज हसना दे? मालिक दूं तो फिर होगा क्या? फ़युज़ाइफ़हु लहू, डबल करके दूंगा। मुज़ाअफ़ माना डबल। मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु अज़आफ़न कसीरा। कोई मुझे कर्जा दे, कर्ज हसना दे, मुझे कर्ज हसना दे। यार कमाल नहीं है? मैं दे अपने भाई को रहा हूं, मेरा भाई मुझे दे रहा है। मालिक का नहीं, अपने भाई को नहीं दे रहे, मुझे तुम दे रहे हो, मुझे अल्लाह पे कर्जा दे रहे हो। फिर मालिक दूं तो होगा क्या? का युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, कई मर्तबा, कई गुना बढ़ा के दूंगा। यानी कसीर लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया है, अल्लाह ने कहा। देखें, अगर मैं किसी को कसीर कहूं ना तो कसीर इतना ही होगा जितनी मेरी मालूमात है, मगर जिसे अल्लाह कसीर कहे वो इतना ही कसीर होगा जितना अल्लाह आलिम है। किसी को अल्लाह के इल्म का पता है कितना आलिम है? नहीं। जिसे अल्लाह का इल्म इहाते से बाहर है, जिसे अल्लाह कसीर कह दे, उसका अहता आपसे मुझसे नहीं होता। यानी कर्जा एक मरतबा कर्जा दो, सदकात नहीं देते, खैरात नहीं, ज़कात नहीं, कर्जा तो दो, सूद छोड़ो, कर्जा दो। मगर आपके मेरे छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मकतूबुन अला बाबिल जन्नह, जन्नत के दरवाजे पे जुमला लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पे कि अस्सदक़तु बिअशरतिन वल क़र्ज़ु बिसमानियत अशर, कि अगर तुम सदका खैरात करो तो अल्लाह तुम्हें 10 नेकियां देता है, कर्ज दो तो 18 नेकियां मिलती है।
18 नेकी। इसका मतलब है छोड़े, मुआशरा सूद को छोड़े, एक दूसरे की मदद कर्ज के जरिए करो, लेकिन देने वाले को देना चाहिए, वापस करने वाले को शराइत के साथ वापस करना चाहिए। अब वापस करने पे बात अभी नहीं करूँगा, लेकिन मेरे मुआशरे में ये भी खुद एक मसला है। जहाँ तक मैंने समझा है, मेरे मुआशरे में मैंने ये समझा है, कर्जा देना शायद इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, वापस करना बड़ा मुश्किल है। और वही मुआशरा जो सूद वापस कर रहा है वो कर्जा वापस करने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब है इसको भी समझना पड़ेगा, यानी तरफेन मसला है। अब मालिक ने कहा मैं सूद को बढ़ने नहीं देता, अब 77 आयत को छोड़कर 78 को पढ़ रहा हूँ, सिर्फ गालिबन तर्जुमा ही कर पाऊंगा अभी 78 को। मालिक ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, कमाल के अल्फाज, ए साहिबान ईमान इत्तक़ुल्लाह, मुझे अल्लाह के नाफरमानी से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, जो सूद रह गया है ना, ये उस वक्त की बात है, अभी नहीं, अब भी सूद रह गया है तो माफ नहीं होगा, देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, ये उस वक्त बात कर रहा है। ए साहिबान ईमान, मुझे अल्लाह की नाफरमानी से डरो, जो सूद रह गया है, खा गए, जो रह गया है असल माल तुम्हारा, जो रह गया है वापस करो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। आपने गौर फरमाया आयत के इब्तिदा, मेरे ख्याल में आगा आपने भी ये आयत में तिलावत फरमाई थी। आयत के इब्तिदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान। आयत का इख्तिताम इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो तो ईमान। इब्तिदा में ईमान, इख्तिताम में तकाज़ा ईमान। ईमान दरमियान में अल्लाह ने कहा सूद छोड़ दो। इसका मतलब ये बनता है, जहां तक मैं समझता हूं, इसका मतलब ये बनता है सूद और ईमान का राबता मुमकिन ही नहीं है। सूद हो ईमान हो नहीं होगा, ईमान हो सूद हो नहीं होगा। इसलिए मेरे छठे इमाम ने फरमाया कि जब दुनिया से जाएगा बदहवासी की हालत में जाएगा। ये तो 78 आयत, 79 में अल्लाह ने कहा इतनी बातें कहने के बाद फिर भी नहीं छोड़ रहे हो तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग करो। छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं छोड़ते हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग करो। छोड़ दो सूद को, छोड़ो इस लानत को, छोड़ो। नहीं छोड़ते तो उलाइका अस्हाबुन नार, हमेशा जहन्नम के लिए तैयार हो जाओ। छोड़ दो सूद को। अगर नहीं छोड़ते हो तो ओ इद्दत लिल काफिरीन, उस अजाब, उस जहन्नम वाले उस अजाब के लिए तैयार हो जाओ जो काफिरीन के लिए अजाब तैयार किया गया है। इतने ऐलान करने के बाद मालिक कहता है तुम फलकुम रूस व मालिक, अगर तुम तौबा कर रहे हो तो अपना असल माल लौटा लो। 20,000 दिए थे, ये 20,000 ले लो, ज्यादा नहीं ले सकते। तौबा करो, तौबा करने के बाद अपना असल माल वापस 20,000 ले लो। क्यों? कुरान ने कहा ला तज़लिमून वला तुज़लमून। खूबसूरत तरीन कायदा कुरान ने, ला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करो ना तुम मजलूम बनो, ना जालिम बनो ना मजलूम बनो, ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाएगा, तुम्हारी रकम नहीं मारी जाएगी और तुम्हें सूद भी नहीं मिलेगा। यही से मैं समझता हूँ कि मुआशरे में जुल्म होता ही तब है जब पहले जुल्म बर्दाश्त करने वाला कोई तैयार हो जाए। अल्लाह अकबर। जालिम इस तरह जालिम नहीं बनता। क्या बात है। पहले कोई जालिम का जुल्म बर्दाश्त करने के लिए आमादा होता है, फिर जालिम जालिम बनता है। अगर पहले ही कदम उसके सामने आ जाए तो शायद इस तरह के मामला ना हो। अब इस सूद को अगर देखते हैं अक़साम की तरफ, 6 मिनट बात करूंगा। बात अक़साम, सूद की 2 किस्में हैं। सूद की 2 किस्में हैं। नंबर 1 है कर्ज में सूद। कर्ज, कोई चीज, कोई भी चीज, ये पैसे वैसी बात नहीं है, कोई भी चीज मैंने कर्ज में दी, कर्ज देकर और ज्यादा लूं, वापस ज्यादा लूं, सूद है। एक है सूद फिर मामला, ये कर्जी सूद था। कर्ज ज्यादा दूं और ज्यादा वापस करूं, सूद है। एक है मामले में सूद, बय तिजारत में मामले में सूद। मामले में सूद सिर्फ वहीं पे होता है कि वो ऐसी जिन्स, ऐसी चीज दूं कि जिसका लेन देन मेरा मुआशरा या तो नाप के करता हो
یا تول کے کرتا ہوں ناپ مثلا یاد ہوں تو براڑی میں مانو چاہتا ادھی ایک دیگڑی اٹے جی ایک دیگڑی تے اٹے جی ایک دیگڑی تے یا دیگڑی ماپا بھئی ایک بوری دے دو یہ ناپ ہے ایک بوری گندم کی ناپ یہ 5 کلو گندم یہ تول ہے گن کر نہیں جس جنس کا لین دین معاشرے میں گن کر نہیں انڈا گن کر ہم دیتے ہیں گن کر جی درجن 2 آدھا درجن اس طرح یہ گن کر ہم لیتے ہیں اس میں سود نہیں ہوگا اگر انڈے کے ساتھ معاملہ کرو تو سود قرض نہیں معاملہ کرو تو سود نہیں ہوگا البتہ جو چیز میں لین دین ہم کرتے ہیں یا ناپ کر کرتے ہیں یا تول کر کرتے ہیں تو کم دے کر زیادہ لوں یہ سود کہلائے گا 1 من گندم دے کر 1.5 من لوں 1.5 من لے لوں جی پھر اس میں فرق نہیں پڑتا جو میں نے گندم دی تھی 1 من گندم دی تھی وہ تو اعلیٰ قسم کی تھی وہ اعلیٰ کوالٹی کی گندم تھی نا جی گندم تھی بس اگر گندم تھی دونوں کی جنس ایک ہے اور لین دین ظاہر ہم بات اس کو ناپ کے کرتے ہیں تول کے کرتے ہیں تو اس میں اس جنس کی اعلیٰ اور ادنا کی طرف ہم نہیں جائیں گے کمی اور زیادتی لین دین ہو جنس ایک ہو اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی سود ہے کیا نقصانات ہو رہے ہیں کیا مسائل میرے معاشرے میں ایجاد ہو رہے ہیں سب سے پہلی بات آپ کو کروں جب معاشرہ سودی بن جائے تو کبھی بھی اس معاشرے میں تجارت ترقی نہیں کرتی کیا بات معاشرہ سودی بن جائے تو کبھی بھی اس معاشرے میں فیکٹریاں نہیں بنتی معاشرہ سودی بن جائے تو کبھی بھی اس معاشرے میں لین دین بے کے ذریعے نہیں ہوگا کیوں کہ یہ فیکٹری تو بناؤں لوگ کام کریں گے کمائیں گے کھائیں گے جی جل جائے جی بھائی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کون برداشت کرے گا جتنے پیسے میں فیکٹری پہ لگا رہا ہوں اتنا پیسہ میں سود پہ لگا رہا ہوں نقصان کا تصور ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ نقصان کا تصور نہیں ہے حرام ہے جتنا کمایا تیرا کچھ بھی نہیں ہے حرام ہے تو پہلا نقصان معاشرے میں ہوتا ہے یہ کاروبار تجارت سود کی وجہ سے ختم فیکٹریاں ختم امیر امیر تر غریب غریب تر بنتا جائے گا نمبر 2 جو معاشرہ سودی بن جائے اس سودی معاشرے میں معروف نیکی قرض نیکی صدقہ نیکی زکوٰۃ نیکی خمس نیکی کسی پہ احسان نیکی ہدیہ گفٹ نیکی جس معاشرے میں سود عام ہو جائے سودی معاشرہ بن جائے تو اس سودی معاشرے سے یہ نیکیاں مر جاتی ہیں بس اس کی سوچ فکر ہی ہوتی ہے کہ جی میں نے کمانا ہے پیسہ 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 اللہ رحم کرے جیسا میں نے سمجھا ہے میں نے یوں سمجھا ہے جس بندے کے دماغ میں سود بیٹھ جائے نا اس کا اللہ وحدہ لا شریک بس یہ ڈالر ہی رہتا ہے اس کا وحدہ لا شریک رب یہ پیسہ ہی رہتا ہے معروف نیکی ختم ہو جاتی ہے نمبر 3 کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر معاشرے میں سود ہو جائے تو معاشرے میں پیسہ ضائع ہوگا جیسے میں کہہ رہا ہوں ضائع ہوگا شاید وہ سودی بندہ کہے گا میں پیسہ بناتا ہوں قرآن کہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نفع لے رہا ہوں نہیں ہے اس میں نفع اس کے لیے تو قرآن کا نہیں ہے نفع باقی مسئلہ دینے والے کا یہ سوچنے کی بات ہے اس بیچارے لیا 1000 مثال ہے دیے 2000 1000 کے بدلے میں 1000 اس کا 1000 ضائع کیا ملا اس کو 1000 کے بدلے میں باپ کا نا ضائع ہوا یہ پیسے کا ضیاع ہوگا مال کا ضیاع ہوگا نمبر 4 ایک دوسرے کے درمیان دنوں میں نفرت بغض پیدا ہوگا اور وہ بغض بھی اس طرح کا بغض بنے گا جس کی انتہا یا خودکشی ہوگی یا قتل ہوگا یا سود لینے والا خود کو مارے گا یا سود دینے والے کو جا کر قتل کرے گا اس طرح اور نقصانات تو دعا کرتا ہوں الفاظ میں اللہ رب اکبر آپ اور ہم سب کو اس سودی معاشرے
میں رہ کر بھی سود سے محفوظ فرمائے اور معاشرے کو سود سے محفوظ فرمائے. دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اگر کوئی بھی موضوع کے مطابق سوال کرے تو کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ جی آج کے یہ جو معاشرہ چل رہا ہے اس معاشرے میں اگر واشنگ مشین لو یا سلائی مشین لو ہے 5,000 کی, وہ قسطوں پہ دے رہے ہیں 10,000 کی. کیا یہ سود کے مرحلے میں آ رہا ہے؟ بس کو یہ سود میں نہیں آئے گا کیونکہ میں نے پہلے اس کیا کہ وہ جنس دونوں کی ایک ہو. بس تو یہ آج کل موبائل مارکیٹ میں بھی یہی چل رہا ہے کہ 10,000 کی موبائل ہے 20,000 میں دے رہے ہیں. مطلب ادھر سے موبائل ہے ادھر سے پیسہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جنس علیحدہ ہے. مطلب وہ موبائل دے رہا ہے, یہ پیسہ دے رہا ہے, یہ کم دے رہا ہے یا زیادہ دے رہا ہے, پیسہ دے رہا ہے, اس میں سود نہیں ہوگا. یہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجبوری میں بینک میں گولڈ لون مل رہا ہے, سون پہ لون لے رہا ہے, قرضہ لے رہا ہے, اس پہ وہ مارک اپ کہہ رہے ہیں, انٹرسٹ کہہ رہے ہیں, ہے تو سود ہی, وہ کیا یہ سود کے زمرے میں آ رہا ہے؟ اگر بینک کا معاملہ جو ہے نا اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا کہ بینک سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے. پرائیویٹ ہے تو پھر مسلمانوں کے نان مسلمس کی ہے, یہ اس طرح تھوڑے باتیں ہوں گی. اگر نان مسلمس کی ہے تو یہ بندہ دے تو نہیں سکتا. اضافی رقم ہو پرائیویٹ بینک میں کبھی بھی نہیں دے گا, وہ چاہے مسلمان کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو. باقی مسئلہ رہ جاتا ہے گورنمنٹ بینک کا. اضافی رقم نہیں سر, کوئی چیز تو دے رہا ہے نا, گولڈ لون رکھ رہا ہے, اس کے اوپر جو ہے نا انٹرسٹ دے رہا ہے نا, مطلب دے رہا ہے جی. کچھ بھی نہیں دے رہے, اس پیسے کے بدلے میں اس کے پاس کوئی چیز نہیں آ رہی, نہیں آ رہی. اب صرف حفاظت کے لیے دے رہا ہے. اگر حفاظت کے لیے ہی دے رہا ہے اور ان سے کچھ لے نہیں رہا, اور حفاظت کے لیے مطلب جیسے چوکیدار رکھا ہوا ہے, پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. چوکیدار رکھا ہوا ہے, میں یوں سمجھا آپ کی بات کو, جیسا کہ بینک کو اس نے چوکیدار بنایا ہوا ہے. چوکیدار نہیں بنایا سر, اس کو سونا دے رہا ہوں, سونا دے کر اسے لون لے رہا ہے, لون پہ لاکھوں روپے لے رہا ہے. پھر وہی بات ہوگی, پیسے لے رہا ہے نا, لاکھوں روپے لے رہا ہے. کیوں کہنا. اب اگر وہ گورنمنٹ کی بینک ہے اور پیسہ لے رہا ہے اور لیے ہوئے پیسے پہ پھر پیسہ اضافی دے رہا ہے تو اس کو پہلی بات تو دینا جائز نہیں ہوگا. دوسری بات کہ یہ جو فتویٰ کر رہا ہوں عقائد سسٹم صاحب کا فتویٰ ہے, اگر لے رہا ہے پیسہ دے رہا ہے تو پھر اس کو لیتے وقت نیت کرنی چاہیے اضافی رقم نہیں دوں گا. یہ جو بینک سے مجھے پیسہ مل رہا ہے یہ ان کا بھی تو نہیں ہے نا, مجہول مالک مال ہے, اور مجہول مالک مال کو استعمال کرنے کے لیے حاکم شرع اس کی اجازت ہونی چاہیے, اور سیستانی صاحب کی اجازت ہے. اس نیت سے لے اور پھر دے اضافی رقم, کہ میں سائیں کی اجازت لے رہا ہوں, اضافی رقم نہیں دوں گا. البتہ عزت پہ آ جائے تو واپس دے بھی دے, اس طرح وہ لے سکتا ہے, وہ اس نیت سے. میں ان سے نہیں لے رہا, میں ان سے لے رہا ہوں. گورنمنٹ جو مرکزی بینک قومی بچت بینک میں جو لوگ پیسے رکھ رہے ہیں اور اس پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں, کیا یہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قومی بچت میرے خیال میں یہ مشترکہ ہے, میں صحیح سمجھ رہا ہوں. گورنمنٹ کی 100% گورنمنٹ کی نہیں ہے, 100% نا, وہی بات ہو گئی نا. اگر وہیں پہ میں مجھے پیسہ دینا پڑتا ہے, میں نے 1 لاکھ لیا, 1,20 مجھے دینا پڑتا ہے, تو ان کو میں نہیں دے سکتا. میں وہ رقم لوں کہ میں سائیں کی اجازت سے لے رہا ہوں اور اضافی رقم ان کو نہیں دوں گا. اور جو مال مجھے مل رہا ہے یہ مجہول مالک مال ہے, پتہ نہیں کس کا ہے جو مجھے مل رہا ہے, مجہول مالک مال ہے, اور وہ مال میں رہا ہوں سائیں کی اجازت ہے بھی, سائیں کی اجازت سے اضافی رقم نہیں دوں گا. دینی پڑ جائے تو عزت بچانے کے لیے دے بھی دے. نہیں سر, عرض یہ ہے کہ 10 لاکھ رکھے اس نے سائیں نے قومی بچت بینک میں, وہ 10,000 اس کو دے رہے ہیں پر منتھ. بس گورنمنٹ کی بینک ہے نا, جی لے سکتے ہیں, وہ رقم محفوظ. ٹھیک ہے, آپ کو مل رہے ہیں اضافی رقم, گورنمنٹ بینک سے آپ کو مل رہی ہے, جی لے سکتے ہیں. اس کے سیستانی صاحب کی فتویٰ بھی ہے. جی اسی کی بات کر رہا ہوں.
किसी और को सवाल करना। गवर्नमेंट बैंक हो वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मैं किसी दोस्त को गंदम 1 मन दे रहा हूँ, वो मुझसे कुछ उधर के तौर पे ले रहे हैं, और जब वो कह रहा है कि जब मेरी गंदम उतरेगी तो मैं आपको 2 या 3 मन दूंगा, क्या वो मैं ले सकता हूँ? बिरादर मोहतरम, मैंने आपकी बात समझा है कि आप कर्ज दे रहे हैं। नहीं, वो अपनी रजा खुशी से कह रहा है कि मैं आपका वो है तो रजा खुशी, उसको ये होना चाहिए। अब अगर वो रजा खुशी दे तो आपसे उसने 1 मन गंदम ली थी, जब वापस करना चाहे तो वो 1.5 मन गंदम ना दे, ठीक है? वो 1.5 मन गंदम आपको वापस ना करे जी। 1 मन गंदम आपको दे दे। 1 मन गंदम देने के बाद जिसे गिफ्ट कहा जाएगा, बदला नहीं है यार, दोस्ती में फिर तो अलग बात है, वो आपको कुछ भी रकम दे सकता है, उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सकता। अगर वो देता है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि 1 मन और उसके साथ थोड़ा बहुत कोई रुमाल दे दें, फिर उसे 1.5 मन ले लें, फिर ठीक हो जाएगा। ऐसे 1 मन और रुमाल दे दें, उसे 1.5 मन ले लें, नहीं तो आपको गिफ्ट करें, इसके बदले में नहीं। किसी और को सवाल करना हो। ये जो गोल्ड लोन के बारे में आपने अभी बात की है, गोल्ड लोन पे तो सर फिक्स रेट होता है, फिक्स रेट तो सूद के ज़मरे में ही आता है ना। अगर साहब ये ज़रा मेरे ख्याल में आपको भी वो जिसमें तोज़ी का हवाला दिया है तो आप उसे देखना चाहें तो वही बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट बैंक में से आप ले सकते हैं, दे नहीं सकते। अगर दें तो फिर इस नियत से दें कि मैंने जो ली थी ये पैसे इनसे लिए भी नहीं थे, मैंने साईं से लिए थे, जो इजाफा रकम नहीं दूंगा, देना पड़े इज्जत बचाने के लिए, फिर दे दें। बैंक में तो देना पड़ता है ना। अगर वही कह रहा हूँ ना, देना तो पड़ता है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन ये नियत तो मैं नहीं दूंगा ना। मैंने पैसा इनसे थोड़ी लिया है, मैंने साईं की वजह से पैसा लिया है, मैंने इनसे पैसा इनका थोड़ा ये बैंक में जो पड़ा है, ये जो बैंक में पैसा पड़ा है ये मजहूल मालिक माल है, इनका है ही नहीं। मजहूल मालिक माल में तसर्रुफ का हक उसको होता है, हक में शरात होता है, लेकिन मैंने ये पैसा इनसे लिया हक में शरअ की इजाजत से। अब इजाफा रकम इनको मैं क्यों दूं? अब पुलिस आ गई, मैं क्या करूं? अब ये देना पड़ेगा। सब नियत हो कि नहीं दूंगा, मैंने साईं से लिया, इनसे लिया है क्या? हाँ, मजबूरन देना पड़ जाए तो दिए भी जाएंगे। किसी चीज पे ज़रात वगैरह याज वगैरह कर सकते हैं इसी पैसों में से? जो जायज़ है तो फिर करें ना, क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। सही तो बेटा सही दिखने आवाज़ है। गवर्नमेंट मुलाजिम हर महीने पगार में कुछ हिस्सों जीपीएफ फंड हुआ और जब वो रिटायर थी तो पैसा वधी कर मिलना अच्छा, उनका इंटरेस्ट भी लगन हुआ। यार इसके लिए मैं आपको एक जुमला सुनाऊंगा मौलाना फिजा साहब का, वो एक ही जुमला सुना सकता हूँ, ठीक है? मेरे ख्याल से 30 साल हो गए होंगे सुन सारे साईं का जुमला ऐसे सवाल के नहीं था, साईं का जुमला मुतलक था। साईं ने फरमाया था पाकिस्तानी बैंक में जो मामलात हो रहे हैं ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो लेन देन है ना उसको 2 शर्तों पे निगाह रखें। नंबर 1 हुकुम अदा करें, नंबर 2 पैसे को हराम पे खर्च करें। कैश में मिसाल वठिजे, मिसाल रक्शो मुझे मां रक्शो लाइनो तो कैश में 4.5 लाख ऐं किस्तुनि ते वठिजे 50,000 हथ में ॾे, बाक़ी मिसाल 6 लाख में तो पए तो वो सही है। जी जी हिकु मिसाल आहे, नंढो मिसाल, बैटरी 15,000 जी आहे, मां वठी नथो सघां त मिसाल 2,000 करे किस्तुनि ते 7 महीननि में मिसाल 14,000 या 15,000 सही आहे न? शइ मटिजी वई आहे न, माना वापार कयूं था पर जिन्स अलॻि अलॻि आहे न। मिसाल अंडो आहे न जेको
مثال وہ یہ گال بدھی میں نے بات سنی ایسے وہ پنجاب کے کسی علاقے میں جائیں کہ نارنگی جو ہے نا وہ تول کے نہیں بیچتے گن کے بیچتے 10 15 20 اس طرح. اب ادھر اگر نارنگی کم اور زیادہ لی جائے دی جائے تو وہیں پہ صحیح ہوگی. لیکن روڑی میں 1 کلو نارنگی بڑی بڑی نارنگی 1 کلو دے کر یہ 1.5 کلو میں چھوٹی لے لوں یہ سود ہو جائے گا. کیونکہ ادھر ہم اس کا لین دین اسے ناپ کر کرتے ہیں تول کے کرتے ہیں تول کے کرتے ہیں. بل ناپ کر اور تول کر ایک ہی جنس ہو اور دوسری شرط ناپ اور تول والی ذہن ہونی چاہیے. اگر جنس تبدیل ہو جائے تو پھر وہ سود نہیں ہوتا. اور جنس تبدیل ہے البتہ بھائی ہو واپار ہو قرض نہ. السلام علیکم سائیں. وعلیکم السلام. इंश्योरेंस जो सिस्टम आहे इहो सही आहे इहो जो ॾियूं था माना 20 सालनि खां पोइ मिलनि था पैसा सही आहे करे सघूं था इंश्योरेंस के टैक्स में जी करे सघो त कयो भाउ करे सघो था न त हिकु न ॿ टे वठो न सही थो चवां सही. ॿियो तरीक़ो न आहे पाण वटि थोरो पैसे बचत करण जो. असां पैसो नथो रहे ईअं. साईं क़िबला असांजी हिन दौर में जेको फ़सुलु थियो आहे उन में जेको कैश में ॿोरी आहे उहा 4000 में आहे. उधार में उहो चवनि था 7000 में ॾींदा. जॾहिं फ़सुलु रहे त पोइ तव्हां असांखे 7000 रुपया ॾिजो. मजबूरन वठणी थी पए. हाणे त पूरा ई पवंदी पए कणक जी रक़म बि तमामु थोरी आहे. जीअं अवां फरमायो था ॿोरी ॾिए थो 7000 मूंखां वठे थो ईअं त बिल्कुलु सही आहे. मुंहिंजे ख़्याल में जिन्स तब्दील आहे न. जिन्स देती लेती में जिन्स तब्दील थी त रक़म ते निगाह न कंदासीं. बस सही आहे. मज़ालिम में आहे पर इहो सूद न चइबो. पर पंहिंजो हक़ वठण जे लाइ अगरि बग़ैर पैसे नथो मिले बसि माण्हू भाव वधीक पैसो ॾेई जान छॾाए पंहिंजो हक़ वठे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. साईं जेको इंश्योरेंस में तव्हां इंश्योरेंस में पैसा ॾिए थो पैसा वठे थो त इन में कीअं जेको आहे असल में सर हुननि जा जेके क़वाइदी तौर तरीक़ा जेसिताईं मूंखे मालूमात आहे मुंहिंजी मालूमात ठीकु आहे. मुंहिंजे ख़्याल में ठीकु हुजणु खपे छो त मसइलो तौज़ील मसाइल जो मसइलो बि आहे. सिर्फ़ु मुंहिंजी मालूमात जो मसइलो न आहे तौज़ील मसाइल जो मसइलो बि आहे. जॾहिं बि तव्हां असां अगरि वापार था कयूं न जॾहिं बि वापार कंदासूं वापार था कनि वापार कंदासूं इन में पैसो मिलंदो न मूंखे. मां 10 रुपया रखंदुसि 12 त थींदा. माना हाणे हुननि जेका आहे हुननि सां मां कर्ज़ ॾेती ॾेती कोन थो कयां. मां हुननि सां शरीक थो थियां वापार में शरीक थो थियां. सर इन में मां मिसाल तो इंश्योरेंस थो कयां त इंश्योरेंस में 1 रुपए जो मूंखे नुक़सानु न आहे न दिलि में को भउ आहे त हिन में को नुक़सानु मूंखे थींदो. उन में वरी नुक़सानु जेसिताईं मुंहिंजी मालूमात इन करे न आहे त हू तव्हांखे नफ़ो ॾियनि ई एतिरो था जो नुक़सानु खाई खाई किरी बि पवनि न त बि तव्हां नफ़े खां वधीक बचाईंदा. माना इन खां घटि न वेंदा. वो नफ़ो ई एतिरो आहे. बैंक जा तक़रीबन हालात ईअं आहिनि. ईअं त न आहे न सर कुझु शयूं असां पाण खे दिलि खे सम्झाइण लाइ कुझु उल्टो सिधो कयोसीं. जीअं मिसाल तौर तव्हां सर न मां तव्हांखे तौज़ी जी ॻाल्हि थो ॿुधायां न इंश्योरेंस लाइ तौज़ी जो मसइलो थो ॿुधायां न तव्हांखे बजाइज़ आहे. साईं सिस्तानी जे आख़िर में तौज़ी खे अगरि खोले ॾिसंदो इंश्योरेंस जा मसइला बि मौजूदु आहिनि ऐं साईं हुनखे जाइज़ लिखियो आहे. ऐं आउं सम्झो वापार थींदो आहे हिक ॿिए सां शिरकत कंदा आहिनि. जीअं पाण हिते भाईवार थी वापार कयूं हिननि जे निज़ाम में शायदि अगर कोई भी को सवाल करे तो करे तो सके मौजूद के मुताबिक आवाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम ज़ुल जलाल इकराम व अतूबु इलैह या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक व काशिफल कर्ब या मुजीब अद-दअवात यकशिफ करबना वस्तजिब दुआना बिहक़ मुहम्मद व आलिहि अतहार खुदा बंदा बिहक़ मोहम्मद
اسانی کری عبادت بارگاہ میں مقبول فرما نیک عمل توفیق نصیب فرما بھلارے مہینے میں بھلی طرح سانکھے اعمال نیک اعمال کے علاقہ توفیق نصیب فرما حاضرین کے حاضرین شریع مدان پورا فرما پریشان دور فرما مقبولات کے علاقہ توفیق عطا فرما بیمار مومن مومنات شفا کامل عالم نصیب مظلوم جہان کی تو مدد فرما مالک بارے مولا ضرور فرما یار نسل میں شمار فرما رب صلی اللہ محمد محمد واجل فرجال محمد بے رحمت کا یا ارحم الراحمین